ارائٹلی ہمارے ملک میں جب عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ آلریڈی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہیں، بے روزگاری ہے، دیگر مسائل ہیں، لیکن ایسے میں منافع خور جو ہیں وہ جگہ جگہ سے اس عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سبسڈی گورنمنٹ سبسڈی کس کے لیے لے کر آتی ہے؟ عوام پبلک کے لیے، اور خاص طور پہ پبلک کا وہ اسٹریٹا، عوام کا وہ اسٹریٹا جو جس کی افورڈیبلٹی کم ہو، ان کو وہ سبسڈی دی جاتی ہے، سبسڈائز چیزیں دی جاتی ہیں. اب ملک میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ نے گھوسٹ اسکول کا سنا ہوگا، گھوسٹ امپلائیز کا سنا ہوگا کہ جو ہوتے نہیں ہیں، آفس آتے نہیں ہیں، وہ آ کر جی تنخواہیں وصول لیتے ہیں. لیکن آپ نے گھوسٹ پیٹرول پمپس کے بارے میں ریئرلی سنا ہوگا. آج آپ کو اس گھوسٹ پیٹرول پمپس کی سٹوری ہم بتا دیں. ہماری ٹیم نے باقاعدہ ریسرچ کر کے یہ سٹوری فائنڈ آؤٹ کی ہے، اور یہ بڑی زبردست سٹوری ہے، اس پہ کسی کا بھی تک دھیان نہیں پہنچا. بتاتے ہیں آپ کو ہوا کیا ہے کہ جناب ملک میں 501 پیٹرول پمپس کی جانب سے ٹرکس دیگر وہیکلز کو سبسڈی دینے کے معاملے پر قائم مقام چیئرمین اوگرا نے انکشاف یہ کیا ہے کہ وہ پیٹرول پمپس تھے جو پورا سال نہیں چلے. اچانک مارچ اپریل میں انہوں نے ہزاروں لیٹر تیل مطلب کہ پیٹرول پمپس، گوشت پیٹرول پمپس جو پورا سال بند تھے، جیسی سبسڈی کا اعلان ہوا یہ پیٹرول پمپس ایکٹیو ہوئے، انہوں نے ہزاروں لیٹر پیٹرول بیچنا شروع کر دیا. اور نہ صرف سبسڈی، آپ کو پتا ہے کہ جو سچویشن تھی ایران اور امریکہ کی، اس میں جو فلکچویٹ ہو رہے تھے آئل پرائسز، اس سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا. کتنے اوپر گئے آئل؟ مطلب 400 500 450 کے اوپر تھا. اور یہ 500 ڈیڈ پیٹرول پمپ ایک دم سے ایکٹیو ہو گئے. جب ہم نے ان پیٹرول پمپ سے بجلی کے بل طلب کیے تو بل مانگنے کا تک پتہ لگایا جا سکا کہ وہ روٹین میں چل رہے تھے یا نہیں. اب علیم ملک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. علیم بتائیے گا جب اوگرا نے بلز کا مطالبہ کیا تو پھر اس کے بعد تحقیقات میں کیا سامنے آیا؟ کیونکہ بلز سے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایکٹیو تھے پورا سال یا یہ صرف سبسڈی والے مہینوں میں ایکٹیو ہوئے. جی سیم، جیسے کہ آپ لوگوں نے بتایا کہ یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے کہ مطلب پیٹرول پمپس بھی جو ہیں وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ ڈیڈ چل رہے ہیں. یہ ایشو یہ تھا کہ یہ جب پرائس بہت زیادہ ویری ہوئی، جیسے کہ ہمارا ریجنل کانفلکٹ چل رہا تھا، تو اس میں جو پرائس بہت زیادہ خرید و فروخت میں نا فرق آیا، تو حکومت نے کہا کہ چلے ہم آپ کو پرائس ڈفرینشیل دے دیں گے. پرائس ڈفرینشیل اب بہت بڑی اماؤنٹ ہے. کل اس پہ بھی بات ہوئی، اور اس پہ ابھی جو آنے والا کل ہے اس میں بھی اوگرا نے تمام او ایم سیز کو بلایا کہ ہم اس جو پرائس ڈفرینشیل ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اب ہوا کیا کہ سارے پرائس کے یہ لے کے آ گئے کہ جی مجھے اتنی اماؤنٹ چاہیے، مجھے اتنی اماؤنٹ چاہیے، اور وہ ہیوی اماؤنٹس تھیں. ٹھیک ہے، تو اوگرا نے ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اوگرا بھی چونکہ چیئرمین اوگرا جو ہے وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس چارج ہے، ممبر آئل جو ہے وہ آلریڈی ریزائن کر چکے ہیں، کیونکہ یہ کنفلکٹ اتنا جو یہ صورتحال اتنی وہ سیدھی سادھی نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ ان سے پھر یہ مانگا گیا کہ چلیں آپ نے بیچا ہوگا تیل، لیکن آپ کم از کم ہمیں کچھ اپنے ایکسپینڈیچر تو دیں، کاسٹ تو دیں کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ اور نہیں تو بل دے دیں. کیونکہ او ایم سیز جو ہیں وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ جلد از جلد ہمیں یہ جو ہمارے کلیمز ہیں یہ دیں تاکہ ہماری جان چھڑائیں. تو اوگرا نے ان سے کہا کہ آپ 18 ماہ کے بل دے دیں، باقی خرچہ دے دیں. اب او ایم سی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس تو جب وہ بل لے کر آئے، اپنی ڈیٹیلز لے کر آئے، کیونکہ یہ پیٹرول پمپس کو تھوڑے تو ہیں نہیں ملک میں، 1500 سے زیادہ پیٹرول پمپ لگو بیش ہے یہ کم و بیش. تو ان میں سے کچھ پمپس ایسے تھے جو صرف 2 مہینے چلے ہیں انٹرسٹنگلی، اور ان 2 مہینوں میں تھوڑا بہت نہیں چلے ہیں کہ چلے کسی نے 500 لیٹر بیچ دیا، کسی نے 1200 لیٹر بیچ دیا، ہزاروں لیٹر پیٹرول بیچ دیا صرف مارچ اور اپریل میں جب سبسڈی کلیم ہوگی، صرف 2 مہینے میں. اچھا کل اس پہ جب مزید جو اس وقت جو اوگرا کے کام ہے اور جو اسپیشلی کسٹمز کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف دلچسپی اس بات سے ہوئی کہ چلو یار 1-2 مہینے میں ویریشن اگر آ سکتی ہے نا تو اتنی آ سکتی ہے کہ ایک مہینے میں آپ نے 1000 لیٹر پیٹرول بیچ دیا، دوسرے میں آپ نے 1400 لیٹر بیچ دیا. ٹھیک ہے، پہلے بائنگ بھی ہوتی ہے، اس میں بھی زیادہ چلا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ نہ تو وہ دسمبر میں چلے، نہ وہ جنوری میں چلے، نہ وہ فروری میں چلے، اور اچانک مارچ میں جناب وہ شوٹ مار کے جناب اس کی پیک میں چلا جائے کہ جناب میری تو ہزاروں لیٹر کی سیل ہے، مجھے آپ کلیم دیں اور بس نہیں دیں. اچھا پھر ان سے کہا گیا کہ یار بجلی کے بل دے دینا، کچھ تو دیں. تو وہ انٹرسٹنگ جواب تھا کہ بجلی کے بل کیسے دے دیں گے، ہم تو صرف سولر پہ چلتے ہیں. اچھا، مطلب 500 کے 500 جو پیٹرول پمپس ہیں ان کا یہ کلیم تھا کہ ہمارے پاس جناب بجلی لیکن کے بل ہمارے پاس ہے نہیں. یہ تو پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ سولر سسٹم لگا ہے کہ نہیں ہے، ان کے پیٹرول پمپس کو وزٹ کیا جا سکتا ہے، بہت ساری چیزیں جس سے چیزوں کو نشاندہی ان کی ہو سکتی ہے، ایز ایویڈنس وہ ثابت سامنے آ سکتی ہیں. پیٹرول پمپ 24/7 چلتا ہے نا، پیٹرول پمپ صبح 9 سے رات 9 تک تو نہیں چلتا، تو رات کو کیسے سولر پینل کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں؟ جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بول رہے ہیں. دیکھیں سرافیل صاحب آپ بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو او ایم سیز ہیں، جو ان کی ایک تنظیم ہے او سی اے سی، اس کو کل بھی جب ایک معاملہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں آیا نا تو ان کو کل بھی یہی جلدی تھی کہ جی ہمیں جلدی سے یہ ہمارے بقایا جات کلیئر کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ او ایم سیز، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری جو تیل کمپنیاں وہ ایسا کر رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 10 کی آڑ میں نا آپ 15 کو یا 20 کو یہ چھوٹ نہیں دے سکتے، انویسٹیگیٹ ہوگی. اوگرا کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں انویسٹیگیٹ تو کرنے دینا، ہم سب کو ساروں کے کلیمز نہ روکیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے کچھ کلیمز حکومت کی جانب سے دیے بھی گئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک اس طرح چھوٹ نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ سرکار کی طرف سے پیسہ ہے، حکومت کا عوام کا پیسہ ہے، جو کہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، جو نہ صرف عوام بلکہ حکومت کو بھی، میں تو الفاظ یوز نہیں کرنا چاہ رہی، حکومت کو بھی بے وقوف بنایا انہوں نے یہ کام کر کے.
बनाने की कोशिश की है, लेकिन पकड़े गए हैं ना, क्योंकि वो अकल की थोड़ी सी जरूरत होती है। चाहिए इनको ये था कि ये इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा वॉल्यूम अचानक से शो कर दिया। या तो ये होता है कि ठीक है सोलर पे भी आपने कहा सोलर पे भी चल रहे हैं, तो उनको पूरा डाटा देना चाहिए था। डाटा देते तो कुछ ना कुछ अगर देते तो हमारे इदारे भी वैसे इतना ज्यादा वो नहीं करते, वो शायद कुछ उनको मिल ही जाता। लेकिन उन्होंने बिल्कुल सारी चीजें हवा में कह के अचानक से कह दिया कि जनाब ये 2 माह में हमारी बड़ी रिकॉर्ड सेल हो गई है, बड़ी धासु किस्म के हमने तेल बेच दिया है, हमें इसमें क्लेम्स दे ही रहे। और अब उनका इंसिस्ट ये है कि हमें क्लेम्स दें। ओमसीज जो है आखिर कभी तो झूठ पकड़ा ही जाता है ना, झूठ का कोई सर पैर नहीं होता। अली मलिक बहुत शुक्रिया। और आप ये देखें कि सोशल मीडिया पर ना एक बड़ी मशहूर एक लाइन है कि गरीब तबाह दे, मतलब कि लुट मची हुई है, जिसका जहां पर दिल कर रहा है वो वहां पर छुरी फेर रहे हैं अवाम को, और रिलीफ अवाम तक मुंतकिल होना तो बहुत दूर की बात है। तो जो सब्सिडी अवाम के लिए आई थी उन दिनों में 450, उसके ऊपर भी लूट मार मचाती। आप सोचें कि गोश्त पेट्रोल पंप्स भी निकल आए। अच्छा, थैंक गॉड के ओगरा जागा और ओगरा ने फिर ये सारी डिटेल शेयर की है। मैं इस चीज को जरूर हम देखना चाहेंगे साइम कि नेक्स्ट अब ये स्टेप क्या लिए जाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाती है, और इसी तरह का एक्शन ओगरा अगर एलपीजी पे ले ले तो बहुत अच्छा हो क्या जाएगा। बात है। KM हम कराची मीडिया, कराची की पहचान।